بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عقیقہ میں اونٹ اور گائے کی قربانی درست ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں تو دو طرح کی روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ پہلی روایت سیدہ ام قرظ الکعبیہ رضی اللہ عنہا سے ہے، دوسری عمر بن شعیب کی ہے، اور تیسری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان تین روایات کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ہم جو حتمی موقف ہے اس کی طرف آئیں گے۔ سیدہ ام قرظ الکعبیہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے وہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان عالی شان سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 برابر بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کی جائے گی۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے 2468 نمبر پہ، مسند احمد جلد 2 صفحہ 182، نسائی جلد 7 صفحہ 162، مشکل الاثار جلد 1 صفحہ 421، مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 238، سنن الکبریٰ بہقی جلد 9 صفحہ 300، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر شاتن کے الفاظ ہیں، تو شات عربی میں کہتے ہیں بکری کو، یعنی بکرا ہو یا بکری مراد ایک ہی ہے۔ دوسری روایت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کرے۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر ہے۔ اس روایت میں بھی شاتن کے الفاظ ہیں، مراد شات عربی میں بکری کو کہتے ہیں۔ تو ان 2 احادیث میں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ تیسری جو روایت ہے وہ نسائی کی ارواء الغلیل کی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اور یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کی طرف سے 2 دمبے ذبح کیے۔ کبش عربی میں دمبے کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3 احادیث ہیں جن میں 2 میں شات یعنی بکری کا اور 1 میں دمبے کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان روایات میں چونکہ بکری اور دمبے کا ذکر ہے تو انہی جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے۔ بعض علماء عقیقہ میں اونٹ اور گائے کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، جیسے امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 506 میں فرماتے ہیں، والجمہور علی اجزاء البقر والغنم، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ عقیقے میں آپ گائے اور بکری ذبح کر سکتے ہیں، وہ کفایت کر جائے گا۔ ڈاکٹر وہبہ زخیلی الفقہ الاسلامی و ادلتہ، ان کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کی جلد 3 اور صفحہ 637 ہے، وہاں وہ فرماتے ہیں، ہی مثل الاضحیہ من الانعام الابل والبقر والغنم وقیل لا یعق بالبقر ولا بالابل، عقیقہ بھی قربانی کی طرح اونٹ، گائے، بھیڑ بکریوں سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ گائے اور اونٹ سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ تو بعض حضرات نے عقیقہ کے لیے اونٹ اور گائے کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یعق عنہ من الابل والبقر والغنم، کہ آپ بچے کی طرف سے عقیقہ میں اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہو، گائے بھی ذبح کر سکتے ہو، اور جو ہے وہ بکری بھی ذبح کر سکتے ہو، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ طبرانی صغیر کی یہ روایت ہے، اور اس میں مسعدہ بن یسار راوی ہے جو کذاب ہے، اور مجموع الزوائد میں بھی ہے، یہ روایت بہرحال ثابت نہیں ہے۔ تو احادیث سے جو 3 احادیث صحیح احادیث ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عقیقہ ہے وہ چھوٹے جانور کا، یعنی بکرا، بکری یا دمبا نر مادہ، ان میں سے آپ کسی کا کر لیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔